الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم دعائیں سنیں گے۔ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة۔ میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر واقع ہونے والی نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال
اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔ اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے دن اور بری رات سے، بری گھڑی اور برے دوست سے، اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے۔ چلیے آج کی دعا شروع کر دیں۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، پاگل پن، کوڑھ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ دعا آپ کی دعاؤں میں شامل تھی، ہمیں بھی اسے شامل کر لینا چاہیے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں۔ اس زمانے میں تو یہ بڑی بڑی بیماریاں تھیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ اور بھی کتنی خطرناک بیماریاں مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں کہ جن کو ہم کبھی جانتے ہی نہیں تھے، جن کے نام بھی ہمارے لیے بڑے عجیب ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے کچھ بیماریوں کا تو ذکر کیا، اور پھر وہ من سیء الاسقام، ساری ہی بری بیماریوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من البرص، برس جس کو عام زبان میں سفید داغ یا پلبیری کہتے ہیں، چٹاک وغیرہ بھی کہتے ہیں، اس کو طبی زبان میں برس کہتے ہیں۔ تو برس جو ہے ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے، حسن متاثر ہو جاتا ہے، انسان کی رنگت بعض اوقات بالکل سفید ہو جاتی ہے، شروع میں داغ سے پڑتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جب وہ پھیلتا ہے تو پورے کا پورا جو اسکن کا کلر ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات چہرے پہ ہوتا ہے، بعض اوقات جسم کے کسی حصے پہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلے زمانے میں تو اس کی کوئی تشخیص بھی صحیح نہیں ہوتی تھی اور کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے مچھلی کے ساتھ دودھ پی لیں تو اس سے، یہ زیادہ تر یہ والی بات سنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے علاج کے طور پر ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا رنگ سفید ہو، وائٹ، جس میں وائٹ شوگر، رائس، وائٹ ڈیری کی ساری چیزیں، اس میں جن لوگوں نے کامیاب علاج کیا ہے وہ ان چیزوں کو بند کرواتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض جو طبیب ہیں انہوں نے کچھ علاج دریافت کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیماری پوری طرح عموماً جاتی نہیں، لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھے یا پھیلے نہیں۔ بیماری بہت عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، اور بہت بعض اوقات ویزیبل ہوتی ہے تو انسان اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے۔ بل جنون، اور جنون سے، جنون کہتے ہیں عقل کا زائل ہونا، اور دوسری ہے جزام۔ جزام ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے جسم کے اندر، جس کو کوڑ کہتے ہیں، عموماً ہاتھوں پہ ہوتی ہے، اور پھر ایسا ایسا گوشت جھڑنے لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ ڈسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ عفواً۔ یعنی اس کا اٹیک انسان کے گوشت پر ہوتا ہے، گوشت جھڑنے لگتا ہے۔
اور جسم سے پیپ نکلنے لگتی ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی اسکن ڈیزیز ہے۔ ومن سیء الاسقام، اور ہر طرح کی بری بیماریاں جو انسان کی بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان کی جلی جان لیوا ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے ان 3 خاص بیماریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور عربوں کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ بھی تھی، اور یعنی ان کے ہاں یہ پائی بھی جاتی تھی۔ اور باقی بیماریاں کوئی بھی جو انسان کے اندر معذوری پیدا کر دیں اور اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے، تو ان سب سے، جیسے اب کووڈ ہو گیا تھا، تو کووڈ کے دنوں میں یہ دعا بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتی تھی کہ اس دعا کو زیادہ پڑھیں، لیکن جو ہماری روزمرہ کی روٹین ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت اس کو شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث خود تو تکلیف اٹھاتا ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال دیتا ہے، اور دوسرے بعض اوقات بیزار ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ بعض اوقات مشکلات ہو، ان کے لیے انسان آزمائش بن جاتا ہے۔ تو اس لیے صحت مند زندگی ہی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ نیکسٹ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ پہ نیکسٹ آگے چلیں گے۔ جی ایک منٹ، آپ کو مائک دیتے ہیں۔ میری بیٹی کے ہاتھ پہ نا یہ والا نشان بن گیا، اور پاؤں پہ بھی، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو اس نے کہا کہ یہ وہی ہے والا ہے نا، مائک سامنے کیجیے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ یہ وہی ہے نا جس کو ہم برس برس۔ کہتے ہیں۔ تو اس نے بس میڈیسن بھی دی، لیکن میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ جو دعا ہے نا کثرت سے اس کا ورد کرو، اور انہیں دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج پہ جانے کا موقع دیا، تو میں جب طواف کر رہی ہوتی تھی نا تو مجھے کوئی نظر آ جاتا نا تو میں طواف کے دوران ہی دعا شروع کر دیتی، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شفا دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری بیٹی کے نشان خود ہی چلے گئے۔ کسی نے وہ دیسی بھی دوائی بتائی، وہ بھی کیا، اور یہ دعا وہ بھی بہت پڑھتی تھی، میں بھی اس کے لیے بہت دعا کی حج میں، تو الحمدللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے۔ آگے نیئر کو دیتے ہیں آگے۔ استاذہ جی، جنون کا مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری۔ ایسی، جسے ہاں جی 25 ایئرس پہلے میرا ایک کزن بیمار ہو گیا تھا، میری ایج کا ہے، یہیں کینیڈا میں رہتے ہیں، اور اتنے ڈاکٹرز کو چیک کرایا، اچھا بھلا یونیورسٹی جاتا جاتا جب ان لوگوں نے یہاں شفٹ ہونا تھا تب وہ ایسا بیمار ہوا ہے کہ آج بھی یہاں پہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈرائیو وہ بالکل ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن وہ باتیں پراپر نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہر ایک کی بات نہ فالو کر سکے گا، نہ اس میں کچھ ان پٹ دے سکے گا، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ برین کے کیمیکلز ایسے ہل گئے ہیں کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جنون بھی آپ دیکھیں اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا، عام طور پہ ہم یہ لفظ استعمال بھی کرتے تھے، اس فلاں کو تو اس چیز کا جنون ہو گیا، جیسے obsession ہوتا ہے نا، obsessive compulsive behavior، جیسے OCD وغیرہ بھی ہیں، تو یہ بھی ایک مائلڈ جنونی کی قسم ہوتی ہے نا، کہ انسان کے دماغ پہ ایک چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ کہ میں کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ اس کو اس قسم کی تکلیف ہے کہ میں ہر چیز گندی ہے، وہ کہتے کہ جب وہ وضو کرتی ہیں تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی، بیٹھتی نہیں کہ اس کے اندر جراثیم ہوں گے اور وہ مجھے گندا کر دیں گے اور میری نماز نہیں ہوگی، اور اسی طرح کے، تو یہ بھی جنونی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جو مینٹل ہیلتھ کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان کو جنون کی طرف لے جاتی ہیں اور شدت اختیار کر جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں استاذ جی، جیسے ڈائمینشیا اور پارکنسن جو ڈیزیزز ہیں، جی اب وہ ایک ہی ماحول میں، اس کی ابھی ریسرچ میں نے ابھی پڑھ رہی تھی کس کے لیے، تو جب وہ ایک ہی مسلسل ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، اور وہی جیسے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ ٹی وی ہی کے اندر ہی وہ رہ گئے، اور وہ انہوں نے اپنا مائنڈ ہی نہیں یوز کیا،
یا جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہوا ہے کہ مختلف صورتیں، مختلف آیات، مختلف دعائیں یاد کریں، تو مائنڈ چینج ہوتا ہے، اس میں سینیریوز، ڈفرینٹ سینیریوز آتے ہیں. تو جب اس کی پریکٹس نہیں ہوتی مائنڈ کو، مائنڈ ایک ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرف اس کی ڈاؤن فال ہو جاتی ہے، جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا. ہمارے منہ میں نوالا ہے اور وہ نوالا نکلنا جی ہاں. اور عام طور پہ بڑھاپے میں اب یہ چیز بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس سے پھر پناہ مانگنی چاہیے، اور مطلب سوچ سمجھ کے اور اچھی طرح مطلب شعور کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنی چاہیے یا تو یہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے ان کے لیے. یہاں پر پناہ لی جا رہی کہ اللہ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھنا، ہمیں بچا کے رکھنا. استاذہ جی، یہ ڈیمینشیا تو چلے اولڈ ایج تک آتا ہے، آج کل ینگ بچوں میں مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں، اسٹریس، انگزائٹی اور یہ سب چیزیں، اور پھر وہ میڈیکیشن سے باہر ہی نہیں نکلتے، اور اگر کوشش بھی کریں باہر نکلنے کی تو وہ پھر الٹا اثر ہو جاتا ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے ہر چھوٹے بڑے بچے کو سکھانی چاہیے، خاص طور پہ اس ملک میں مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ انبلیویبل. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ جو 3 ڈیزیزز مینشنڈ ہیں یہ ایسی ہیں جو مطلب دکھ کے آتی ہیں، اور سوسائٹی میں جب خاندان میں ہوں یا ہم کسی کی نظر جب پڑتی ہے تو ایک طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لوگ ان کو اوائڈ کرتے ہیں، سپرسٹیشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کا کیا ریلیشن بھی ہوگا اس ان پرٹیکولر دعاؤں کو مینشن کرنے کا ریزن؟ اس کیونکہ یہ عربوں کے یہاں عام تھی نا، اس وقت یہ موجود تھی، نظر آتی تھی، اور لوگ اس سے نفرت بھی کرتے تھے ان بیماریوں سے، تو اس لیے ان کو مینشن کیا گیا. جب ایسی کسی بیماری میں کسی کو مبتلا دیکھیں تو ہمیں اپنے لیے دعا ایک اور بھی کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، کہ اللہ مجھے اس سے عافیت میں رکھنا، بچا کے رکھنا جس میں تو نے اس کو مبتلا کیا ہے. نیکسٹ دعا آپ نے کچھ کہنا؟ یہ آسیہ کو دیجیے، آگے لے آئیے. یہ جنون والی جو بات ہے استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ ہر ایک کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. اس میں انسان بعض اوقات اپنے آپ کو، یعنی اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کور کی ہے یا نہیں کی، وہ لوگوں کے سامنے ویسے آ جاتے ہیں. تو آپ اس حد تک اپنے آپ کو، بعض اوقات مال کے معاملے میں ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، ڈھیروں مال اٹھا کے کہیں بالکنی سے نیچے پھینک دیا، یہی وہی شخص جس نے عام طور پہ بہت حفاظت کی ہوتی ہے، وہ ایک جنون کی کیفیت آ گئی نا. تو یہی نہیں پتہ، اپنے پرائے کا ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، اپنے بھلے کا ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، اپنی عزت ذلت کا فرق نہیں پتہ چل سکتا. تو یہ بہت بہت زیادہ مشکل سٹیج ہے، اور ایسی سٹیج ہے کہ جس میں اگر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی بعض اوقات آپ سے تنگ آ جاتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، یا آپ خود ان کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیں گے یا مارنا شروع کر دیں گے، تو وہ آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کو بس ان کے کمرے میں بند کر دیں یا چین کر دیں یا کچھ اس طرح کی بھی چیزیں، چاہے وہ ٹیمپرری ہوں یا لانگ ٹرم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی جزام کے بارے میں بتایا، تو کیا اس میں ہم جو ایگزیما ہے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جی، یہ تو ایک جیسے جنون کہہ کے ساری مینٹل النیسز کو آپ اس میں شامل کر لیں، اور اسی طرح برس اور جزام میں ساری اسکن ڈیزیزز آ جاتی ہیں. جزام جو ہے اس میں گوشت جھڑتا ہے، تو اگر اسکن جھڑ رہی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی میں آ جائے گا. نیکسٹ دعا. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں آزمائش کی سختی، بدبختی کے پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مصیبت کی شدت، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو
ان چیزوں سے حفاظت کی دعا مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جہد کہتے ہیں شدت کو، اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو، مصیبت کو۔ یعنی مصیبت کی شدت، ایک ہوتا ہے نا کہ مصیبت ہوتی ہے ہلکی ہوتی ہے برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ہی شدید ہو جاتی ہیں، جن سے نکلنا بڑا مشکل لگتا ہے اور انسان بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے اہل و عیال زیادہ ہوں اور مال کم ہو، یعنی اپنی ضرورت ہی نہ پوری ہوتی ہو، کھانے کو ہی نہ ہو انسان کے پاس، رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو، ہوم لیس ہو جائے، یا اسی طرح کوئی کاروبار یا بزنس یا سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ جائے کہ جس میں انسان مقروض ہو جائے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، تو اس چیز سے بچنے کی دعا ہے۔ اور درک شقا، بدبختی، یہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی ہو سکتی ہے، بد نصیبی جس کو کہتے ہیں۔ اور سوء القضاء یعنی برے فیصلے جو ہیں، یعنی بری تقدیر، یعنی بری تقدیر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو مال میں یا اہل و اولاد میں یا خاتمے میں اور آخرت کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بری تقدیر سے محفوظ رکھے۔ اور شماتت الاعداء، شماتت کہتے ہیں کہ کسی شخص کو آنے والی مصیبت یا بلا دیکھ کر دوسرا انسان خوش ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بچوں میں کہ بعض اوقات کوئی بچہ گر جائے یا کچھ تو اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا تو یہ بچپنا بعض لوگوں کو بڑے ہو کر بھی ان کے اندر سے نہیں جاتا، وہ دوسروں کی تکلیفوں پر خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا، مزہ آیا اب اس کو۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان کوئی دشمنی یا کوئی آپس کی تعلق ٹھیک نہیں، ان کا دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ دین تو ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، لیکن ایسے لوگ بدخواہ ہوتے ہیں، دوسرے کا اچھا نہیں چاہتے بلکہ دوسرے کا برا چاہتے ہیں، یعنی دوسروں کا برا چاہنا، اور اگر ان کے ساتھ برا ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ خاص طور پر جو لوگ آپس میں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں، مقابلے پر ہوتے ہیں بزنس میں یا جاب میں، تو اس وقت وہ ایک دوسرے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے، جو یعنی کینہ کیا ہوتا ہے، وہ ہڈن اینیموسٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جب دوسرے جس سے اس کو کینہ ہوتا ہے یا نفرت اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مصیبت میں دیکھ کر، بیماری میں دیکھ کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے سبب حسد، کہ جب انسان کیا چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ چھن جائے، اور جب وہ چھن جاتی ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ حسد کرنے سے اپنی نیکیاں انسان برباد کر بیٹھتا ہے، اور حاسد جو ہے وہ خود ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس کا سبب ہے وہ ہے احساس کمتری۔ کچھ لوگ جو زندگی میں خود کچھ نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اس کا تعلق بھی حسد سے ہی ہوتا ہے۔ یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں تھا؟ اسی وجہ سے، حسد کی وجہ سے تھا، اور یہ کہ ہم سے وہ سارے نبی تو یعنی زیادہ تر نبی تو بنی اسرائیل میں آتے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی ہوگا، لیکن جب آپ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آئے تو ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ اور احساس کمتری کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی مد مقابل کی برتری کے مقابلے میں کمتری یا پھر ناکامی کا ہو جانا۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز حب جاہ ہے، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کسی اور کی وجہ سے اس کی واہ واہ میں کمی آ رہی ہے، پتہ نا بعض اوقات لوگ آپ کے فین ہوتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں،
آپ کے بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی پوسٹ پر یا ساتھ یا اسی ایریا میں کوئی اور آ گیا جو بڑا قابل ہے، تو اب لوگ اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئے، تو اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان ہو، کوئی اس سے غلط حرکت سرزد ہو تاکہ اس کی بدنامی ہو، اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کی درینہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک سبب بدگمانی بھی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، لیکن اگر آپ کو اس سے کوئی بدگمانی ہو گئی ہے تو پھر اگر اس کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ دو طرح سے شماتت الاعداء، یعنی آپ دیکھیں شماتت الاعداء میں ایک یہ کہ آپ کسی دشمن یا کسی ناپسندیدہ شخص کے نقصان پہ خوش ہوں، اللہ ہمیں صرف بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور ایک یہ کہ ہمارا کوئی دشمن اور ہمیں پہنچنے والی تکلیف پہ خوش ہو، تو یہ دو طرفہ ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ کسی کی نعمت پر، کسی کی کامیابی پر، کسی کی ترقی پر پریشان ہی رہتے ہیں، تکلیف میں ہی رہتے ہیں، آپ کا چین سکون ہی لٹ گیا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ آپ کا اپنا سکون برباد ہو رہا ہے نا، تو آپ کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے باہر نکال، ہمیں اس سے محفوظ رکھ کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، یا بدخواہی ہو، یا بدگمانی ہو، یا کوئی حسد ہو، یا نفرت ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں۔ تو جی عبداللہ بن ابی اور اسی طرح دیگر منافقین جو تھے، جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا تھا تو وہ خوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ مومن کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ مومن کی پہچان تو یہ ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں تو کھوٹ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور اوپر سے مفاد کے لیے، کسی مطلب مقصد کے لیے آپ کی چاپلوسی کرتا ہے، یا آپ کے ساتھ اچھے ٹرمز بنا کے رکھتا ہے کہ اس سے تو خراب نہیں کر سکتے، لیکن دل کے اندر اس کے ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے دوسرے کو۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو۔ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جسے دیکھ کر دشمن میری شماتت کریں، یعنی میری تکلیف پہ خوش ہوں۔ وَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ۔ جی ناہید مائک لیجیے، مائک ہاتھ کھڑا کیجیے۔ یہ دلوں کی حسرت جی یہ دلوں کی حسرت استاد، یہ پلاننگ اتنی ہوتی ہے کہ دین اٹ لیڈس ٹو سم ایکشن، کیونکہ صرف وہی تک نہیں رہتا، پھر اس کی لانگ ٹرم پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے سورۃ یوسف میں یوسف کے ساتھ ہوا، اور اس میں اپنا نقصان بھی جاتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اٹس ناٹ جسٹ اسٹیئنگ ان دا ہارٹ، ایون بچوں کا بھی دلوں میں دیکھیں ایسا۔ اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ میرا دل اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میرے ارادوں کا پتہ چلتا ہے، تو پھر انسان خود اپنا محاسب بن جائے اور اندر کی صفائی شروع کرے کہ یہ میں نہیں رکھ سکتا دل میں، مجھے اس کیفیت سے نکلنا ہی نکلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگے، اتنا آسانی سے نہیں نکلتا۔ جی دعا ہے نا، وصل السخیمۃ قلبی، یس، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی وصل السخیمۃ صدری۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی سخیمہ ہوتی ہے جو اندر پل رہی ہوتی ہے اور انسان کو نقصان دیتی ہے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، اس لیے وہ اس کے اندر اس طرح کی آگ بھڑکائے رکھتا ہے. جی. اور استاذہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء میں بھی یہ چیز بہت ہے آج کل. آن لائن جو ہے ایک کوئی ویڈیو بناتا ہے، دوسرا اس کے اوپر پھر تنقید، اس کے جواب میں پھر گالیاں تک دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مطلب دین سے تعلق رکھتے ہیں اور مطلب اللہ قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے لیکن ایک دوسرے کے خلاف بہت بغض ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ اتنی آسانی سے جانے والی بیماری نہیں ہے، اللہ یہ تعالیٰ بہت تکلیف دہ اور شدید ہے. اور جب تک انسان کے اندر صحیح معنوں میں تقوی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو یہ تقوی ان چیزوں کی صفائی کرتا ہے نا. وہ یزکی ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا تھا، ہم نے اس کو ایک سبجیکٹ بنا دیا اور اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، لیتے ہیں، بات ختم. اور اخلاق اندر سے بھی جو دل کے حال ہیں اور اخلاق ہیں وہ ویسے کے ویسے. وہ صرف انفارمیشن اور سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کے لیے پڑھا جا رہا ہے، اور ادھر سے آتے ہیں تو کہ ویسی کی ویسی ہیں، کچھ بھی نہیں بدلتا. ذرا سی کسی سے غلطی ہو، بعض اوقات میں نے مجلس میں نوٹ کیا ہے اور مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ اگر کسی کی کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو باقاعدہ ہنستے ہیں اس پر. یعنی کیا سیکھا ہے آپ نے دین میں؟ اگر آپ اپنے اوپر ایسے وقت میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اور آپ ان وے دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو یہ تو قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق نہیں ہوتے. ہم سب کو ہر جگہ اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی بات پر، کسی کے سوال پر، کسی کے کوئری پر، چاہے وہ ناسمجھی میں بات کر رہا ہو. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے اور وہ بات ایسے شروع کر لیتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس پہ ہنسنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں، آپ ذرا دوبارہ سمجھا دیں کہ آپ یہ بات کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک گھٹیا سی حرکت کریں. تو اپنے اخلاق کو درست کرنا ایک آسان کام نہیں ہے. مسلسل اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مومن گھٹیا اخلاق والا نہیں ہوتا. اور قرآن پڑھنے والوں کو تو، اور پڑھانے والوں کو، اور ذمہ دار لوگوں کو تو بہت زیادہ اس پر چیک رکھنے کی اپنے آپ پہ ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی موقع پر، بعض اوقات جو ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیوں پھٹ جاتی ہیں، کیوں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس کے ساتھ نہیں میں کام کرنا چاہتی، میں اس فلاں سے بڑی تنگ ہوں. کیوں؟ ایسی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، گھٹیا عادتوں کی وجہ سے. اگر آپ یعنی کہ ایک طرف آپ دین کا کام کر رہے ہو اور دوسری طرف آپ اس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ کسی کی بات پر آپ نے جواب کیسے دینا ہے، ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، آپ کا رسپانس کیسا ہونا چاہیے، تو کیا کر رہے ہیں پھر تو ہم سبجیکٹ ہی پڑھا رہے ہیں. تو یہ بیماری ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور شیطان کا حربہ ہے، اور اس میں بہت محتاط ہونے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بہت صحیح چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ عام لوگ تو کریں سو کریں، وہ تو دنیا کی وجہ سے ان کے اندر ایسی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مال کو فتنہ کہا تھا نا، کہ اس کی وجہ سے عداوتیں جاگتی ہیں، بہن بھائیوں میں عداوت آ جاتی ہے، اور وجوہات دنیا کی جالسیز کا اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہوں، دین پڑھا رہے ہوں، دین پڑھ رہے ہوں، وہ تو کم از کم ان چیزوں سے باہر نکلیں، ورنہ دنیا کے سامنے تماشا. اور ینگر جنریشن، اچھا ینگر جنریشن اور بہت سی اخلاقی خرابیوں میں شکار ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ عادتیں نہیں ہوں گی، ان کو غیبتیں سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، ان کو کسی کا مذاق اڑانے سے دلچسپی نہیں ہوگی. تو وہ جب ان کے اندر یہ چیزیں نہیں اور وہ اپنے بڑوں میں یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم بیٹھ کے روتے ہیں کہ یوتھ نہیں مسجدوں میں آ رہی اور یوتھ نہیں دین کی طرف آ رہی. کبھی ہم نے سوچا کیوں نہیں آ رہی؟ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں؟ تو ہم یہ، اور جس میں میں دیکھتی ہوں مائیں اور استاد اور مربی اور امام اور ممبر پہ بیٹھنے والے، کوئی اپنے اوپر چیک نہیں رکھ رہا.
چلیے آپ بولیے. اس کی ایک وجہ تکبر بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جی دوسروں ہاں کو بالکل، حقیر. تکبر تو ہر بیماری کے بیچ میں جڑ میں بیٹھا ہوا ہے نا. وہ تو ایسے جراثیم ہیں کہ ہر طرح کی بیماریوں کو نکال یعنی کہ بڑھا دیتے ہیں. استاذہ جی اس سب کی چیز کے لیے نا ہمیں بس علم لیتے رہنا چاہیے. آ کے بیٹھ کے کہیں بھی رہیں، یا اگر نہیں آ سکتے ہیں تو آن لائن، لیکن اپنا محاسبہ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ صرف یہ ایک دن کا سبجیکٹ قرآن نہیں ہے، یہ ٹل ڈیتھ ہے. جی ہاں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی تھی، یہ یاد رکھیے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پہلے تزکیہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم بعد میں آتی ہے، ادب پہلے آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا اس میں سب سے پہلا، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مونٹیسوری کا جو ٹیچر ہوتا تھا وہ مؤدب کہلاتا تھا، کہ وہ مینر سکھاتے تھے. یعنی بچوں کو سب سے پہلے مینر سکھائے جاتے تھے. ابھی وہ کتابیں نہیں پڑھنے کے قابل، لیکن ان کو چھوٹے چھوٹے آداب سکھائے جاتے تھے. استاذہ جو ہم پناہ مانگ رہے ہیں سول الخضا سے، تو یہ تقدیر بدلنے کی بھی دعا ہے؟ جی ہاں، دعائیں تقدیر بدلتی ہیں. تو مطلب یہ دعا پڑھنے سے مطلب ہم اپنی خود کی تقدیر بدلنے کے لیے دعا کر رہے ہیں جی، کہ ہم اس کی برائی اس سے ہم میں یہ ہے محفوظ کہ رکھیں؟ جیسے تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک مبرم اور ایک غیر مبرم. ایک وہ ہے جو نہیں ٹلنی، اور ایک وہ ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے. مثلا ہم وہ پڑھتے ہیں نا کہ صلہ رحمی جو ہے وہ عمر میں برکت یا اضافہ کہہ لیں، جو بھی اس کا سبب بنتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں نا، کہ اس شخص کی جان لے لو. یعنی وہ سال بھر کا جو سنوی ہوتی ہے نا، تقدیر سنوی جو لیلۃ القدر میں تقسیم ہوتی ہے، کہ اس سال کا یعنی یہ ان کی جان لینی ہے، ان کو رزق کتنا ملے گا، فلاں جو بھی چیزیں انسانوں کو ملتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مشروط ہوتی ہیں کچھ چیزیں، اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو اسی سال مر جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اور بھی چیزیں، یعنی یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس میں اگر انسان اور یہ ساری دعائیں تقدیر ہی بدلتی ہیں نا، کہ اللہ ہمیں حفاظت، یعنی یہ سارے فساد تو ہیں، اللہ ہمیں حفاظت میں رکھنا. جب ہم یہ دعائیں مانگنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. جی استاذہ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ بہت سے علماء جو ہم فیس بک میں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں اور اتنی تنقید کر رہے ہیں، اور جب بھی بات ہے جنون کی تو استاذہ اتنی جنون کی حد تک ان کو ہو جاتا ہے، ان کو کریزی. تو استاذہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی کچھ عرصے پہلے، تو کافی اسکالر سے بات ہونے لگی، تو میں نے ان سے کہا، میں سنتی نہیں. اس کا میں نے ان سے کہا، پھر ہمارے ہدا پہ بات آئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہیں پہ کینیڈا میں بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا دیکھیے آپ جتنے بھی آپ ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ، اور ان کے مجھے ریفرنسز بھی دے رہے ہیں، یہ سب دیکھیے چیخ رہے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی باتیں جنون کی حد تک تیزی آ رہی. لیکن میں نے کہا ایک بات آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ لوگ کافی لوگ تھے، میں نے ان سے کہا ایمانداری سے بتائیے کہ ہم نے کبھی اپنی استاد ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کسی کو چیلنج کیا ہے یا وہ کسی کی بات کا غصے سے جواب دے رہی ہوں. تو میں نے کہا بس مجھے یہ بتایا. تو استاد جی ان لوگوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دے پائے. وہ میں نے کہا ہماری تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہی بچا کے رکھتا ہے. ہم جی میں بھی کمزوریاں بہت ہیں، میں تو اپنے آپ کو بھی اسی میں انکلوڈ جی ہاں کرتی ہوں. بالکل میں تو کسی چیز سے پاک نہیں ہوں، سب ساری برائیاں اندر ہیں، لیکن یہ کہ ہم سب کو کنٹرول کرنا پڑتا جی ہے. ہاں لیکن سر کنٹرول ضبط نفس، ضبط نفس کرنا پڑتا ہے، غصہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ری ایکشنز کنٹرول کرنے پڑتے ہیں، ہنسی کنٹرول کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ دوسرے کا یعنی بعض اوقات کوئی اتنی نان سینس بات کرتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایک لگا دیں اس کو، جی تو ہاتھ کنٹرول کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرنی پڑتی ہیں. یعنی لگانے کی بات ہم اپنے بچوں پر ہی سارا غصہ نکالتے ہیں. خواتین کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یعنی شوہر سے ناراض ہیں یا ساس نے کچھ کہا ہے تو سارا غصہ کس میں نکل رہا ہے؟ بچوں پہ نکل رہا ہے. تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ وہ آپ کے بچے اور آپ ان کو جو چاہیں بول دیں اور جو چاہیں ان کے ساتھ کر دیں؟ ہرگز نہیں. اس میں بھی پوچھ ہوگی. ظلم انسان
اپنے بچے پہ بھی نہیں کر سکتے، ظلم تو اپنی ذات پہ بھی جائز نہیں، تو کہاں یہ کہ آپ بچوں پہ کریں؟ تو پھر دین پڑھنے کا تو اصل مقصد یہی ہے نا کہ ہم اپنے ان نیگیٹو ریئیکشنز کو کنٹرول کریں. چلیے آگے چلتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. کرمانی کہتے ہیں، مفسر ہیں، شارح ہیں حدیث کے، تحفۃ الاحوذی ایک شرح ہے حدیث کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جامع کلمات میں سے ہے، یہ دعا جامع کلمات میں سے ہے کیونکہ گھٹیا پن 3 چیزوں میں ہوتا ہے، نفسیاتی، جسمانی اور خارجی. تو پہلی قسم نفسیاتی انسان کی ان قوتوں کے مطابق ہے جو 3 ہیں: قوت عقلی، قوت غضبی، قوت شہوانی. پریشانی اور غم کا تعلق عقلی قوت کے ساتھ ہے. غم اور پریشانی جو ہے نا یہ عقل کو کھا جاتی ہے. بزدلی کا تعلق غضبی قوت کے ساتھ ہے، اور بخل کا تعلق شہوانی قوت کے ساتھ ہے، اور بے بس ہو جانے اور سستی کا تعلق جسمانی قوت کے ساتھ ہے، اور قرضدار لوگوں کے غلبے کا تعلق خارجی قسم سے ہے. تو یہ دعا تمام چیزوں کو شامل ہے، یعنی بہت ہی جامع دعا ہے، جامع کلمات ہیں. جس شخص کی زندگی میں یہ چیزیں کنٹرول ہو گئیں، ان چیزوں سے کوئی بچ گیا، وہ واقعی خوش قسمت ہے. ہم نہ ہو، ہم اور فکر یعنی انگزائٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حزن جو ماضی کا ہوتا ہے، جو ڈپریشن کا سبب بنتا ہے، یعنی کوئی باتیں جو ہو چکی ماضی میں اب وہ آپ کے دل سے نکل ہی نہیں رہی، آپ نے اپنے آپ کو بس روگ لگا لیا، اور پھر اپنا مستقبل تو جو ہونا تھا ہو گیا، بن گیا، بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، جس میں سے بہت سارے اندیشے بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں، ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف ہم ایسے فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں کچھ وہ چیزوں کو مزین کر کے بھی دکھاتا ہے اور وہ چیزوں کو خوفناک کر کے بھی دکھاتا ہے. یعدکم الفقر، محتاجی کا احساس دلاتا ہے، والعجز، اور پھر عاجزی. عاجزی کیا؟ بے بسی، بے بس ہونا، تو میری تو بس ہو گئی، میں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. اب کسی زندگی کے اہم مسئلے میں آپ بے بس ہو جائیں اور آپ اپنے وہ کام نہ کر سکے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، تو یہ سخت نقصان کی بات ہے نا. تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی. اور پھر کسل، سستی، آج کا کام کل کر لیں گے، ٹال مٹول. اور پھر جبن، یعنی جبن جو ہے اس میں بھی بزدلی ہے. بزدلی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا اٹھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا سٹریس لے لینا کہ جو اس قابل نہیں کہ وہ لیا جائے، چھوٹے سے مسئلے کو پہاڑ سمجھنا. اور دلع الدین، قرض کا بوجھ. انسان کی زندگی میں ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ اس کو قرض لینا پڑتا ہے، تو اللہ اس بوجھ، قرض ایک بوجھ ہے، اللہ اس بوجھ سے ہی بچا لینا، کبھی ضرورت ہی نہ پڑے قرض لینے کی. اور غلبت الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے کہ کوئی مجھے کنٹرول کرے. بعض اوقات ہے نا کہ گھروں میں ایک اسپاؤز ہوتا ہے، بیوی میاں کو کنٹرول کر رہی ہے یا میاں بیوی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ہر بندہ، ہسبینڈ وائف کے رشتہ یہ تھوڑی ہے کہ ایک دوسرے کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے. ہر ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول ہے اور اس کو اپنے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے.
جو حدود ہیں وہ اللہ نے قائم کیے، ان کو تو خیال رکھا جائے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز پر کنٹرول، چھوٹی چھوٹی چیز پر کھانے پہ کنٹرول، خریداری پہ کنٹرول، کہیں جانے پہ کنٹرول، ہر چیز پہ کنٹرول، تو یہ ایک عجب مصیبت بن جاتی ہے انسان کے لیے. اس کی ساری صلاحیتیں ہی ماری جاتی ہیں، اس کی ساری کریٹیوٹی ماری جاتی ہے. جب ہر بات میں کوئی ٹوکنے والا آپ کو مل جائے اور وہ بھی آپ کے گھر میں رہتا ہو، تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہتے. آپ کا سارا کانفیڈینس ہی مارا جاتا ہے. کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ کے گھر میں ہر چیز سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہے، ایسے ہسبینڈ ملتے ہیں کہ کسی قابل نہیں چھوڑتے، بیمار کر کے منجی پہ ڈال دیتے ہیں، کسی کام کا نہیں چھوڑتے، ہر چیز پہ نکتہ چینی، ہر بات پہ ہنسی مذاق، بچوں کے سامنے ذلیل، ماں باپ کے سامنے ذلیل، ہر ایک. تو یا اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھنا، اور ان سے ہمیں حفاظت عطا کر. اور یہ نہیں کہ ضروری کہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، یا اللہ وہ ہمیں نہ کنٹرول کریں، ہم پہ غالب نہ آئیں. یہ صرف ایک مثال دے رہی ہوں. اسی طرح اور بھی زندگی میں کئی، آپ کسی کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کوئی ٹریول کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے کوئی کاروباری شراکت ہوتی ہے، کسی انسان ہے نا، انسان کا انسانوں سے واسطہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں سے بچا کے رکھنا، اور اگر ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں تو ہمیں ان کے ایسے غلبے سے بچا کے رکھنا کہ آپ کو سانس ہی نہ لینے دیں، آپ کو اپنی عقل استعمال ہی نہ کرنے دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز جسم کی استعمال نہیں نہ ہوتی وہ نکمی بیکار ہو جاتی. اگر آپ عقل استعمال نہیں کرتے اور اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، اور ہر چیز میں پھر آپ محتاج ہوتے ہیں، آپ میرے لیے فیصلہ کر دیں، یہ میں کروں کہ نہ کروں، ایسا کروں یا ویسا کروں، ہر وقت آپ بیمار بنے رہتے ہیں، تو یہ چیز انسان کو بہت بیکار کرتی ہے. اس کی صلاحیت استعمال نہیں ہوتی، وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کما سکتا. مومن کا تو سب سے بڑا ہم و حزن یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی اس طرح نہ ضائع ہو کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کما نہ سکے. اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو بہت کچھ دے کے پیدا کیا، غریب فقیر نہیں پیدا کیا. عقل دی ہے، طاقت دی ہے، دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیت دی ہے. اور اگر نہ آپ کے بولنے پہ بھی پابندی ہو، اور آپ کے دیکھنے پہ بھی ہو، اور آپ کے سننے پہ بھی ہو، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کیسے جئیں گے. اور یہی چیز پھر آگے آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں کرنی. ہم سمجھتے اللہ نے ہمیں بچے دیے اور بس یہ تو ہمارے اب کنٹرول میں، جو ہم چاہتے ہیں بس وہی بن جائے. اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم چاہیں گے یہ بھی ضرور ڈاکٹر بنے، نہیں ڈاکٹر بنے تو پھر نکل جائیں ہمارے گھر سے. کئی ماں باپ تو اس حد تک سختی اور وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ایک حد تک انہیں لائن پہ لگانا ہوتا ہے، ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہونے سے بچانا ہوتا ہے. لیکن اگر سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں اس کے سر پہ سوار ہیں؟ کیوں آپ اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا؟ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، آپ نے اس کو اپنا غلام بنا لیا. تو اللہ ہمیں لوگوں کی غلامی سے بچا کے رکھنا. ہاں، بعض اوقات بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹے نے ان کو کینیڈا کے بچوں کو سنبھالے. She said, I can't go out anywhere کہ میرا پوری زندگی تباہ کر دی. کہ زیادہ بچے بھی کنٹرول کرتے ہیں پیرنٹس کو، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں، ٹین ایجرز بھی کنٹرول کرتے ہیں. لیکن ایک لیڈی مجھے ملی اینڈ شی سیڈ کہ میرے بیٹے نے مجھے بلایا ادھر میرے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، بٹ آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی واز لائک اے میڈ، کہ مجھے ہر چیز پوچھ کے کرنی پڑتی، گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، میں لائک سو ڈسٹریکٹڈ. تو وہ گھر بھی بیچ دیا بیک ہوم کا. تو بیچاری اتنی وہ پریشان کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں. تو پھر میں نے بتایا کہ جیسے لوگوں کے لیے پروگرامز ہوتے ہیں لیکن وہ نکلنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے جس نے اپنی زندگی 50-60 سال ایک اور ماحول میں گزارا ہے. نہ اس نے یہاں کی ڈرائیونگ سیکھی، نہ سردی سے کوپ کرنا سیکھا، نہ کوئی ہمسائے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور گھر میں بیٹا بہو صاحب جو ہیں وہ کہیں ان کو ٹس سے ہلنے نہیں دیتے ادھر سے ادھر. اور ہو سکتا ہے کہ برے نیت سے نہ بھی صحیح کہ یہ گم جائیں گی یا نقصان اٹھائیں گی یا باہر کہاں جائیں گی، تو لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے نا، کہ انسان ایسے جیل میں تو نہیں رہ سکتا. یہ تو جیل سے کم نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے نہ ملیں نہ کسی سے باتیں. یہ انسان کی ایک نیڈ ہوتی ہے. نہ اپنے بچوں کو ان کے دوستوں سے ڈپرائیو کریں کہ آپ بالکل ہر ایک سے کاٹ کے رکھ لیں، ماحول بڑا خراب ہے، ماحول بڑا خراب ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. اوروں کے بچے بھی لے آئیں اور آپ اپنے بچے کی بھی اصلاح کریں اور ساتھ ان کی بھی کریں.
لیکن یہ کرنا کہ نہ یعنی کہ ہم بعض اوقات ہوم اسکولنگ کے نام پر بچوں کو گھر میں بس قید کر کے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کسی سے نہیں ملیں گے اور یہ ان کے اخلاق خراب ہو جائیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، حدود اور لمٹس طے کرنی چاہیے، نہ تو مادر پدر آزادی دے دیں کہ جو جی چاہے کرے. یہ دوسری ایکسٹریم بھی بڑی بری ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہتے ماں باپ، ان کے غلام خود ہی بن جاتے ہیں. وہ نہیں بناتے، ماں باپ خود ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ منع کیا تو یہ ہمارے تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے. نہیں، تم ہوتے کون ہو کہ اللہ کی حدود توڑو یا پھر یہ کہ ماں باپ کے اس سے باہر نکلو. یہ تمہاری لمٹ، جس سے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو ایک لمٹ کے اندر رکھا نا، ہمارا ایک سرکل ہے کہ اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. تو اپنے بچوں کے لیے باؤنڈری سیٹ کریں، اس سے باہر نہیں نکلنا. تو لیکن وہ باؤنڈری جو ہے وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے، ہماری اپنی نہیں. کچھ اصول، کچھ رولز، کچھ پرنسپل بنائیں جو ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہیں. لیکن بلا وجہ ہر چیز میں انٹرفیئرنس، حتیٰ کہ کسی کو اپنی مرضی کا نہ پہننے دینا، نہ کھانے دینا، نہ کچھ کرنے دینا، تو یہ تو مفلوج کرنے والی بات ہے دوسرے کو. تو بہرحال اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان 3 حالات سے گزرتا ہے، ماضی، حاضر اور مستقبل. جو واقعہ ماضی میں آیا ہو پیش، اس پر تکلیف حزن کہلاتی ہے یا حزن کہلاتی ہے، اور جو موجودہ حال میں وہ غم کہلاتا ہے، اور مستقبل کا ہم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عربی زبان میں آپ دیکھیں کتنی وسعت ہے نا. ماضی کا حزن، ٹھیک ہے، اور موجود غم، اور فیوچر کا ہم. تو یہاں پر ہم اور حزن دونوں سے بچنے کی بات کی جا رہی، یعنی یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ ماضی میں جو میرے ساتھ حالات گزرے ہیں، جو میرے غم گزرے ہیں، میں انہیں بھول جاؤں، کیونکہ انہیں بلانے میں ہی خیر ہے، یاد رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں. اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں مستقبل میں آنے والی چیزوں کی پریشانی ابھی سے نہ لینے والا ہوں، اور میرے موجودہ حال کو بھی درست کر دے کہ میں پرسکون نیند سو سکوں اور پرسکون سے اپنے سارے کام کر سکوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے، ماضی اور مستقبل دونوں کے مسئلوں سے بچنے کے لیے دعا مانگی ہے، کیونکہ یہ کیفیات ان کو اوور آل اسٹریس بھی کہتے ہیں نا، تو یہ اسٹریس کریٹ کرتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں صرف اسٹریس کی وجہ سے انسان کو ہوتی ہیں اور کسی کام کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ چہرے کی رونق بھی چلی جاتی ہے. یعنی غم لگ لگ کے انسان کو وہ گھل جاتا ہے اور بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا بھول جاتا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرنا بھول جاتا ہے. یعنی بعض لوگ اس قدر غم اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ انہیں یادداشت ہی کمزور ہو جاتی ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ پتہ نہیں کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، اور نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. لیکن جب انسان کے اندر ایک عقلی قوت ہوتی ہے، قلبی قوت ہوتی ہے، نفسیاتی قوت ہوتی ہے، تو پھر انسان اب اللہ کی اطاعت میں بھی بہت آگے ہوتا ہے، اور انسان محنت بھی شوق سے کرتا ہے، اس کو محنت کرنا، کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا. تو بہرحال اگر اوورآل دیکھا جائے تو زندگی جو ہے ان چیزوں سے خالی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو گریف مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور لقد خلقنا الانسان فی قبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیونکہ آگے اس کے لیے جنت ہے، اور اس کو کمانے کے لیے اس کو مشقت سے گزرنا ہی پڑتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی پریشانیاں، تکلیفیں اور دکھ آتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت آزمائش تو کس پر آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستوں میں اتنی تکلیف دی گئی جتنی کسی اور کو نہیں دی گئی، کسی اور کو نہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں، جب ہمیں اپنی کوئی تکلیف یاد آئے نا تو سوچا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تو اس سے بڑھ کر تھی. فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں اس قدر ڈرایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں چھپ جائے، یعنی بہت تھوڑی چیز. لیکن اس کے باوجود یہ اتنا سخت امتحان تھا، لیکن آپ کے حوصلے کبھی بھی کم نہیں ہوئے، بلند حوصلے، مضبوط حوصلے کے ساتھ رہے، بلند ہمتی کے ساتھ آپ ہمیشہ رہے، اور آپ اپنے کام
کرتے رہے، اپنی عبادت، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. کیونکہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، تکلیف تو آئے گی یا آتی رہتی ہے، لیکن اس میں انسان اللہ کی مدد مانگتا رہے اور یہ دعائیں پڑھتا رہے، تو پھر انسان اپنی زندگی کے مقصد سے نہیں ہٹتا، جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ غم اور فکر اور ان چیزوں کا بہترین علاج تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں، اور جو صلاحیتیں اللہ نے بندے کو دی ہیں ان کو استعمال کرنے میں اپنے آپ کو لگا دے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں کو، اس آزمائش کو ہٹا بھی دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا تھا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اچھے دن بھی آتے ہیں، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تو بہرحال کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، بھروسہ اللہ پہ ہی رکھنا چاہیے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار ثور میں جو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور رستہ دکھائے گا. اور غم اور دکھ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال اٹھو، نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. جب بھی غم ہو، دکھ ہو، وضو کرنے چلے جائیں، جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. شیطان جانے نہیں دے گا، مشکل کرے گا، لیکن حل یہی ہے. اور پھر بیٹھ کے اللہ سے اپنے غم کا اظہار کریں. اور انسان جب بندوں کے بیچ میں غمگین اور دکھی نظر آتا ہے تو طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے. اور اکثر لوگ تو سمجھتے ہی نہیں، اکثر لوگ تو اس مسئلے کو اور مشکل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، زیوم کر لیتے، اپنے پاس سے کچھ باتیں اپنے دماغ سے گھڑ لیتے ہیں اس کے بارے میں، اور صرف اپنے تک نہیں رکھتے، اوروں کو بھی پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں اس بندے کو کیا غم ہے، پتہ نہیں اس کے سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو انسان جو ہے نا خواہ کا بدنام ہو جاتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اسے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اگر بندے چھوڑ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، ان اللہ معنا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا تنہائی میں دل نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے انس نہیں. جس کو اللہ سے انس ہوتا ہے نا، وہ تنہائی میں بہت انجوائے کرتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے. کیونکہ ہر محبوب کیا چاہتا ہے؟ اپنے محبوب سے تنہائی میں باتیں کرے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو تنہائی بھی بڑی اچھی لگتی، اسے تنہائی کاٹتی نہیں. اور پھر درود شریف کا پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، غموں، دکھوں، پریشانیوں کا علاج ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں. تو نماز پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سستی سے باہر نکلیں، کوئی کام شروع کریں، ایکٹیو لائف گزاریں. کیونکہ ہم حزن کے فوراً بعد عجز اور کسل کی بات آئی کہ جسم کی بے بسی جو ہوتی ہے عجز ہوتی ہے، اور کسل جو ہے ارادے کی کمزوری، اور ادروائز بھی استعمال ہوتے ہیں. اور عجز میں ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، اور کسل کیا ہے کہ جس میں انسان کو بس توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کچھ کرے. نیکی کے کام، خاص طور پر نیکی کے کام کے لیے انسان اٹھ ہی نہیں پاتا. دنیا کے کاموں میں بھی کھانا پکانا، اچھا پکا لوں گی، اب دیر کر دی، خواہ مخواہ میں لیٹ کرتے گئے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ کامیاب زندگی کی دشمن چیزیں ہیں. بے بسی اور کرب اور حسرت اور گھٹن اور تنگی، یہ بیماریاں ہیں. اور ہمارے دین نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کی صفت بتائی ہے. اور پھر یہ ہے کہ توکل کا بہانہ کر کے بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ محنت کام کرتے رہنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر جب جبن اور بخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی جان کے جانے کا بھی خوف ہوتا ہے، اور مال کے، یعنی جبن میں جان کا جانا اور مال میں بخل میں مال کا جانے کا فکر لگے رہنا، مال نہیں رہے گا. تو ان دونوں کو اکٹھا یہاں ملا کے بیان کیا گیا. اس کا علاج کیا ہے؟ جاہدوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، جبن اور بخل سب ٹھیک ہو جائے گا.
اور پھر اسی طرح قرض کی جو سختی ہے اور اس کا بوجھ ہے اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور پھر کیونکہ یہ انسان کو ذلت اور پستی کی طرف لے جاتا ہے، غلبت الرجال، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کیونکہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ساری آفتوں سے نجات عطا کرے، ہمت دے، طاقت دے، ایمان دے، جذبہ دے کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیتیں دی ان کو پہچانے اور ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن محمدا رسول الله. على حي على السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کے لیے ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے. الحمدللہ اگلے ٹیوزڈے سے ہم تعلیم الحدیث کا نیا کورس شروع کرنے والے ہیں. بہت کچھ ہے نیا سیکھنے کا، اور جیسے کہ جو ہم دعاؤں میں پڑھ رہے ہیں جو بھی چیزیں کہ کیسے کیسے پناہ مانگی جاتی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کے لیے اپنے دلوں کو کیسے مزید گہرے غور و فکر کے لیے تیار کر سکتے ہیں، یہ سارا سفر ہمارا انشاءاللہ اس نئے تعلیم الحدیث کورس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری سے منتخب ابواب کور کیے جائیں گے. اس کے علاوہ الحمدللہ علم الحدیث کا سبجیکٹ شفا کی دعائیں کنٹینیو بھی ہوگا. تو بہت ساری اور بہنوں کو لے کر آئیے. جو لوگ اس وقت آن لائن سن رہے ہیں اگر وہ ڈرائیویبل ڈسٹینس پر ہیں تو ضرور کوشش کریں کہ خود بھی آئیں، اوروں کو بھی انکریج کریں، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت خوبصورت سفر ہوگا. ابھی استاذہ جی نے درود شریف کے متعلق بھی کہا تو کتنی ایکسائٹنگ بات ہے کہ جب ہم احادیث پڑھ رہے ہوں گے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور بار بار درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہوں گی. تو انشاءاللہ ان سب کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ کل فرائیڈے فقہ القلوب کی کلاس 10 to 11 AM یہیں پر ہوتی ہے. آپ میں سے جو لوگ آ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. ادروائز آپ آن لائن بھی اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. ویکینڈ پر تدبر القرآن کنٹینیو ہو رہا ہے اور اس ویکینڈ پر انشاءاللہ ہم نئی سورت شروع کرنے والے ہیں، سورۃ النمل. تو جو لوگ ویک ڈیز میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ان کو ضرور انکریج کریں کہ وہ ویکینڈ پر آئیں اور اس خوبصورت کلاس کا حصہ بن جائیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکرم ندوی صاحب کا بھی بتا دیں.
جی جزاک اللہ خیر. اس سنڈے کو ایک بہت اسپیشل ہمارے پاس وزٹنگ اسکالر گیسٹ اسپیکر آ رہے ہیں، ڈاکٹر اکرم ندوی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ ان کا نام آلریڈی جانتے ہو، اور اگر نہیں تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ آئیں اور ان کی مجلس ڈائریکٹ یہاں مسجد میں اٹینڈ کریں. سنڈے ایوننگ 6:30 to 7:30 اونلی، اور یہ مین اینڈ ویمن سب کے لیے یہ پروگرام ہے، تو یو آر موسٹ ویلکم. اس میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. انشاءاللہ جسٹ کم اینڈ اٹینڈ اینڈ بینیفٹ، اور دیکھیں کہ اسکالرس کی سوچ، اسکالرس نے کہاں تک کام کیا، اور خاص طور پہ آپ کے اور میرے لیے بہت ریلیونٹ کہ خواتین کا حدیث کی تاریخ میں کیا مقام ہے اور کیا محنت ہے. اس پہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے. تو وی ہوپ ٹو لرن اے لاٹ فرام ہم. انشاءاللہ آپ سب کو اوپن انویٹیشن ہے، خود بھی آئیے، اوروں کو بھی لائیے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.